دنیا اس پرابلم کا سب سے پہلے سولوشن تلاش کرتی ہے اسلام کے اندر. اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ انہیں اسلام کے اندر وہ پرابلم کا سولوشن مل جاتا ہے. اور ہماری قوم کی سچویشن یہ ہے کہ انہیں کوئی راستہ ہی نہیں مل رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کا تعلق بالقرآن بھی ختم ہو گیا، تعلق بالرسول بھی ختم ہو گیا، اور جو گائیڈ لائن قرآن نے عطا کی اس سے فائدہ اٹھانے کا جذبہ بھی ختم ہو گیا. ہماری ایک سوچ بن گئی ہے، آہستہ آہستہ بن بھی رہی ہے، اور ہماری نسلوں کے اندر یہ سوچ منتقل بھی ہو رہی ہے کہ جتنی دولت بڑھتی جائے، جتنا ایجوکیشن بڑھتا جائے، اتنا اسلام سے رشتہ اور فاصلہ جو ہے بڑھاتے جاؤ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ دولت کی وجہ سے رشتہ کمزور ہو جاتا ہے، زیادہ دنیاوی ایجوکیشن کی وجہ سے رشتہ کمزور ہوتا ہے. اس کے سلسلے میں میں ایک ایگزامپل دیا کرتا ہوں کہ جب تک بچہ 8 9 کے اندر ہوتا ہے یا SSC تک پہنچتا ہے، تب تک وہ مسجد کا پابند رہتا ہے. پھر 12 کے بعد آہستہ آہستہ جمعہ جانے والا بن جاتا ہے، اور پھر ہائر ایجوکیشن کے بعد اپنی آفس میں مسجد بنا لیتا ہے، مسجد میں بالکل نہیں جاتا. بہت کچھ ہمیں کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم دنیا کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹی رکھنے والے لوگوں میں سے ہیں. ہمارے پاس اتنا مٹیریل موجود ہے کہ اس مٹیریل سے اگر ہم فائدہ اٹھائیں تو دنیا ہمارے پیچھے چلے گی، ہم دنیا سے آگے چلیں گے. لیکن افسوس کی بات کہ دیے تلے اندھیرا، ہم نے اپنے اندر وہ چینجز لانے کی کوشش کی ہی نہیں، نہ اپنے اندر وہ امپرومنٹ کے لیے ہم نے جد و جہد کی. اور نتیجتاً دنیا میں ہماری آئیڈینٹی اور ہماری پہچان جو بن چکی ہے، میں سمجھتا ہوں اس آئیڈینٹی اور پہچان کو ختم کرنے کے لیے بھی ابھی ہماری کئی نسلوں کو محنت کرنا پڑے گا. ہماری آئیڈینٹی کیا ہے؟ جہالت. ہماری آئیڈینٹی کیا ہے؟ کھانا پینا موج مستی کرنا. ہماری آئیڈینٹی کیا ہے؟ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود اپنی سوسائٹی کے ذمہ دار ہیں. محسوس کر سکتے ہوں گے دنیا میں جہاں آپ بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہوں گے تو اپنی قوم کی سچویشن اور ان کے گریڈ کے حوالے سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے. ایک حدیث شریف میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکیزگی آدھا ایمان ہے. اب ہم نے اس کو اتنا لمیٹیڈ کر دیا، جس چیز کو حضور نے فرمایا آدھا ایمان، اس کو ہم نے کپڑے، جگہ، صرف کپڑے نہیں، صرف کھانا پینا نہیں، صرف گھر بار نہیں، سوچ بھی پاکیزہ رکھو. سوچ اندر کی چیز ہے، یہ سب باہر کی چیز ہے. اس کو ایک ایگزامپل کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں. کبھی بھی کہیں بھی آپ دیکھتے ہوں گے تو جس برتن کے اندر کھانا پکتا ہے اس برتن کے باہر کی فکر آدمی اتنی نہیں کرتا جتنی برتن کے اندر کی فکر کرتا ہے کہ اندر سے یہ صاف ہے کہ نہیں. اور جب صفائی کرنے والا صاف کرتا ہے برتن کو تو باہر کی فکر کم کرتا ہے، اندر کی فکر زیادہ کرتا ہے. اسی طریقے سے میں آپ کو بتاؤں، ہم لوگ صفائی کا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ بسلری کی بوتل ہمارے پاس آ جائے، ہم نے اس کو کھولا اور کھولتے کوئی مکھی آ کر کے اندر گر گئی، یہ پانی ہمارے لائق نہیں. کسی ریسٹورینٹ میں گئے، کھانے کے لیے بیٹھے، کاکروس آ کر کے بیٹھ گیا، بے ہٹاؤ یہ کھانا ہم نہیں کھائیں گے. چائے پھر کتنے کا، اتنا صفائی کا خیال کرتے ہیں. اچھا کوٹ پہن کر کے ہم نکلے، بلیزر پہن کر کے، تھوڑا سا گندا ہو گیا، چلو گھر جا کے چینج کر کے آتے ہیں، یہ پہن کر کے جانے جیسا محفل میں نہیں. تو کیا اتنی ہی صفائی کے لیے حضور نے فرمایا کہ صفائی آدھا ایمان ہے؟
बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसके अंदर, इस फरमान के अंदर इतनी वुसाअत है, इतनी वुसाअत है कि सोच को भी तुम पाक करो, तुम्हारी थिंकिंग भी पाक होनी चाहिए। आज हमारी थिंकिंग नापाक हो गई है। इसको मैं एग्जाम्पल के जरिए समझाऊं। एक मिसाल से पेश करूंगा, फिर जिस टॉपिक की बात मैंने की है उसी टॉपिक की तरफ आता हूं। हमारी थिंकिंग ये बन चुकी सेल्फिश, और इस्लाम सोच को पाक करने का तरीका ये बताता है सेक्रीफाइस। तुम सेल्फिश मत बनो, तुम कुर्बानी देने वाले बनो। और फिर जब तुम किसी के लिए कुर्बानी दोगे, किसी को राहत पहुंचाओगे, तो ये निजाम कुदरत है, एक्शन का रिएक्शन। तुम राहत पहुंचाओगे, तुम्हें राहत मिल जाएगी। जब तक कि हमारी कौम के अंदर ये सोच थी सेक्रीफाइस वाली, तो हमारा हर काम जो होता था उसमें प्योरिटी थी। अब तो ऐसा मसला है कि जनाजे को कांधा देने भी हम मुंह देख कर जाते हैं, जब मुरव्वत में चले जाते हैं, वो जज्बा ही नहीं होता कि एक शख्स को पहली मंजिल पर पहुंचाना है और ये हमारी जिम्मेदारी है। नहीं जाएंगे तो क्या सोचेगा, मुंह दिखाने के लिए हम चले जाते हैं। बीमार की इयादत ये भी हम स्टेटस देख करके करते हैं, बाकी हमारे अंदर वो जज्बा नहीं रह गया जो इंसानियत वाला होना चाहिए। तो याद रखें, हमें बहुत कुछ करेक्ट करने की जरूरत है, और ये वो सारी चीजें जो कौम को यूनाइट करती हैं, इससे आपस में मोहब्बत बढ़ती है। आप किसी के लिए सेक्रीफाइस करेंगे, दूसरा आपके लिए सेक्रीफाइस करेगा, इससे मोहब्बत बढ़ेगी। ये एक बड़ा अजीम टॉपिक है, स्पेशली जहन की सफाई, किन किन चीजों को उसमें लाना चाहिए, फिर मैं इंशाल्लाह इस पर कभी गुफ्तगू करूंगा। आज मुझे जो चीज आपको बतानी है वो ये है कि तरक्की में कौन सी चीजें रुकावट हैं। अब बहुत सारे बिजनेसमैन को देखते होंगे जो आपसे आगे निकल जाता है, आप फिक्र करते हैं कि मैं क्यों आगे नहीं निकल रहा। बहुत सारे प्रोफेशनल होते हैं जो आपसे आगे निकल जाते हैं, आपके जहन में ये होता है मैं क्यों आगे नहीं निकल। तो ग्रोथ के अंदर रुकावट क्या है, तरक्की में वो कौन सी चीज रुकावट है। डिग्री भी है आपके पास, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, आपकी फैक्ट्री भी अच्छी है, आपका प्रोडक्शन भी अच्छा है, लेकिन दूसरा तरक्की कर जाता है, आप क्यों पीछे रह जाते हैं। तो तरक्की में कौन सी चीजें रुकावटें हैं, मैं आज उन रुकावटों के हवाले से थोड़ी सी बात आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। पहली चीज जो तरक्की में रुकावट है वो है एंगर, गुस्सा। हमेशा मुंह का चढ़ा हुआ रहना, हमेशा जलाल में रहना, हमेशा गुस्से में रहना, चाहे एम्प्लॉई हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे बीवी बच्चे हो। ये इतनी बड़ी रुकावट है कि ऐसे इंसान के लिए लोगों के दिलों से दुआएं नहीं निकलती। इसलिए कि याद रखें कि मेहनत से जो काम नहीं बनता वो कभी कभी दुआ से बन जाता है। आज हम देखें तो हमारा एटीट्यूड अपने नौकरों के साथ कैसा है, हमारा एटीट्यूड अपने बीवी बच्चों के साथ कैसा है, हमारा एटीट्यूड अपने स्टूडेंट्स के साथ कैसा है। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक इंसान को बेहतरीन इंसान बनाने के लिए और उसकी मोहब्बत, तो ये जो एंगर वाला जो नेचर है इसको खत्म करने के लिए सरकार ने सवाब का एक जरिया बता दिया कि तुम मुस्कुरा करके मिलो, तुम्हें सदके का सवाब मिलेगा। अब यहां से ये बात समझ में आई कि जिनका नेचर इस टाइप का बना हुआ होता है, जिनका तरीका इस तरीके का होता है, जब देखो तब गुस्सा, जलाल, आदमी देख के डरे भागे, उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में नहीं होती।
پھر یہ آدمی غصے میں کیوں رہتا ہے؟ اس کو بھی تھوڑا سا سمجھیے. اپنی بڑائی کے لیے، اپنے اسٹیٹس کے اعتبار سے، یا سامنے والے کو حقیر سمجھ کر کہ یہ میرے لائق ہے ہی نہیں. تو اگر یہ ساری چیزیں ذہن کے اندر ہیں تو یہی سب سے پہلی رکاوٹ ہے کہ ایک انسان خود کو بہت کچھ سمجھ رہا ہے، اس وجہ سے اس نے اپنا نیچر ایسا بنا لیا، اپنی عادت ایسی بنا لی ہے، اپنی فطرت ایسی بنا لی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو ترقی نہیں عطا فرماتا. مجھے یاد ہے کہ میرے ایک دوست میرے ساتھ تحریک کا کام کرتے تھے، ان کا چہرہ ہمیشہ ایسے ہی. مجھے لوگ کہتے تھے یار پتہ نہیں کبھی ان کو ہم نے مسکراتے نہیں دیکھا. میں نے کہا چلیے میں آپ کو مسکراتے ہوئے ان کو دکھا دیتا ہوں. وہ مسکرائیں گے، ضرور مسکرائیں گے، لیکن میں ان کو جوک سنا کر نہیں ہنساؤں گا. میں کس طرح ہنساتا ہوں آپ دیکھ لیجئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ملاقات ہوئی. میں نے کہا دیکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو اپنی جگہ پر ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یار آپ مسکرا کر نہیں ملتے ہو، ذرا یار میرے لیے ایک بار مسکرا دو نا. تو مسکرائے. پھر میں نے ان سے کہا جب مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو اور میں نے کہا تو آپ مسکرا رہے ہو، تو حضور فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان سے ملو تو مسکرا کر کے ملو، تو حضور سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے نا. تو آج سے اپنی عادت چینج کرو، جب بھی لوگوں سے ملو تو مسکراتے ہوئے ملو. ان کی عادت چینج ہو گئی، پھر وہ مسکرا کر ملے. میں آپ کو مسکرانے کے حوالے سے بتاؤں گا تو آپ کی عقل تنگ رہ جائے گی. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول، وہ جب بھی کسی سے ملتے تو مسکرا کر کے ملتے. تو ان کی وائف نے، ان کی بیوی نے ان سے کہا بڑے ظالم آدمی ہو، آپ لوگوں سے مسکرا کر ملتے ہو، لوگ آپ کو بیوقوف سمجھیں گے، پاگل سمجھیں گے کہ ہمیشہ ہنستا رہتا ہے. تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری شریک حیات، دنیا مجھے کیا سمجھے مجھے اس کی پرواہ نہیں، میں نے تو اپنے آقا کو جیسا دیکھا ہے ویسا کر رہا ہوں. ہم نے بہت یعنی دل کو چبھنے والی بات میں کہہ رہا ہوں، ہم نے یہ سمجھا کہ حضور کے طریقے پر عمل کرنے سے معاذ اللہ دنیا میں عزت نہیں ملے گی. یہ سوچ گھر کر چکی. معاف کیجیے گا، میں دنیا کے مختلف ملکوں میں جاتا ہوں، کئی انسیڈنٹ میرے سامنے ہوتے ہیں، مسلمانوں کی مینٹلٹی پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے میری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اب آہستہ آہستہ یہ مینٹلٹی بنتی جا رہی ہے کہ اگر ترقی کرنا ہے تو اسلام سے ڈسٹینس مینٹین کرو. اور میں کہتا ہوں کہ اسلام کی آئیڈیالوجی کو فالو کرو گے تو دنیا میں ترقی سے کوئی تمہیں روک نہیں سکے گا. تو اپنے چہرے کو غصے والا بنانے سے بچو، ہمیشہ غصے میں رہنے والی عادت نکال دو. یہ وہ کل ہے کہ اگر جوتے میں گھس جائے اور کل والا جوتا پہن کر کے ہم اگر چلنے کی کوشش کریں تو ہماری رفتار فاسٹ نہیں سلو ہوگی، لیکن کل کو اگر نکال دیں تو پھر ہم تیز دوڑ سکیں گے. تو یہ اینگر والا نیچر اپنے اندر سے نکال دو گے تو ترقی کی طرف بڑھتے چلے جاؤ. ترقی میں سب سے پہلی رکاوٹ اینگر، غصہ. اور یوں بھی اللہ نے جن کو اپنا مقبول بندہ بنایا ہے، ان مقبول بندوں کی عادت ہی یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنے والے. مجھے یہاں پر ایک حدیث شریف یاد آتی ہے. ایک صحابی اپنے غلام کو مار رہے تھے کسی غلطی کی وجہ سے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھ لیا اور پھر انہیں ٹوکا، انہوں نے ہاتھ روک لیا. پھر سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اپنے ایمپلائی کو، اپنے خادم کو، اپنے غلام کو ایک دن میں کتنی غلطیاں کرے تو معاف کرنا چاہیے؟ پر ڈے کتنی مسٹیکس کرے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے؟ سرکار نے فرمایا 70۔ کتنی؟ ایک دن میں 70 غلطیاں وہ کرے تو اسے معاف کرو۔ کہ غلطی مائنر ہو، جیسے آپ نے کچھ مانگا اس نے نہیں دیا، آپ نے صاف کرنے کے لیے جھاڑو لگانے کے لیے، یہ جو مائنر غلطیاں ہیں، یہ نہیں کہ اس میں سے چوری کر کے نکل گیا اور آپ معاف کر دیں، یہ نہیں، ایسی غلطیاں جو قابل معافی ہوں۔ تو اس قسم کی 70 مسٹیکس کرے تو سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسے معاف کر دینا چاہیے۔ میں تھوڑا سا اس کے ڈیپتھ میں جانے کی کوشش کیا کہ 70 غلطیاں معاف کرنے کے بارے میں، تو ریزن یہ سمجھ میں آیا کہ اگر تم نے اس کو نکال دیا، تمہارے پاس جو ایمپلائی تھا تو غصے میں کسی ایسے آدمی سے پارٹنرشپ شروع کرے گا جو تمہارے بزنس کے سلسلے میں وہ معلومات رکھتا تھا، وہ ساری معلومات دوسرے کو دے گا اور تمہاری بازو میں ہی تمہارے کسٹمر کو توڑنے کے لیے بزنس شروع کر دے گا۔ پھر تم زندگی بھر پچھتاتے رہو گے کہ میں نے نکالا کیوں۔ تو یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے، اور یہ بات زندگی بھر یاد رکھیے گا، معاف کرنے سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے، کمزور نہیں۔ میں جو عرض کر رہا ہوں اس کو قرآن کی روشنی میں سمجھنا، معاف کرنے سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے، کمزور نہیں۔ آپ مجھے بتائیے، ہم صبح سے لے کر رات تک اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ایک نہیں ہزاروں اس کی بات نہیں مانتے، لیکن پھر بھی بڑی رات کو اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور وہ معاف فرماتا ہے تو ہمارا رشتہ اپنے رب سے ٹوٹ نہیں رہا۔ تو معاف کرنے سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے، ٹوٹتا نہیں۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر معاف کرنے سے عزت کم ہو جائے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتا۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ غصے والے نیچر کو اپنی زندگی سے چھٹی دے دیں، آپ گروتھ کے اندر، آپ کی ترقی کے اندر انشاءاللہ العظیم ایک اسٹیپ آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ ہزار آپ کے پاس پالیسیز ہوں، پلان ہوں، فارمولے ہوں، ایجوکیشن ہوں، لیکن وہ ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود آپ کے گروتھ میں اگر کوئی چیز رکاوٹ ہے تو یہ سیکنڈ چیز ایگو، میں بھی کچھ ہوں، یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے، بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ جہاں آدمی نے سوچا کہ میں کچھ ہوں، مجھ سے پوچھا نہیں، مجھے بولا نہیں، مجھے رسپیکٹ نہیں دیا، مجھے یہ نہیں کیا، مجھے وہ نہیں کیا، ایک انسان کی ترقی کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ یہ، جس کے اندر ایگو کا معاملہ ہوتا ہے اسے دنیا رسپیکٹ کی نظر سے نہیں دیکھتی، لیکن جو خود کو کچھ نہیں سمجھتا اور ہوتا بہت کچھ ہے، اسے اللہ تعالیٰ عزت بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، میں اس کو حدیث کی روشنی میں سمجھاؤں۔ ایک ہوتا ہے خود سے کسی کے سامنے اپنے آپ کو بڑا پیش کرنا، یہ آرٹیفیشل ہے، اس لیے کہ ہم اپنا کچھ ایسا ماحول بناتے ہیں جس کی وجہ سے سامنے والے کے دل پہ ہمارا روب بیٹھ جائے، اور ایک ہوتا ہے نیچرلی کوئی دیکھے اور آپ کے رسپیکٹ میں کھڑا ہو جائے، آپ کا احترام کرے، دونوں میں فرق ہے۔ اب وہ رسپیکٹ میں خود سے کھڑا ہو، وہ کیسے ہوگا؟ تو میں اس کو آپ کو بتاؤں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی انکساری اختیار کرے، اللہ اسے بلندی عطا کر دیتا ہے۔ یعنی خود کو کچھ نہ سمجھے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ جب انسان خود کو کچھ نہیں سمجھتا، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی
تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو ترقی عطا کرتا ہے کہ میرا بندہ بڑا نہیں بن رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ بڑا تو میں ہی ہوں، خود کو چھوٹا سمجھتا ہے تو پھر اللہ اسے عزت عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے اپنی لائف میں سے اس کو نکالنا، ایگو والا مسئلہ۔ آپ خود بہت کچھ ہیں لیکن اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھیں، یہ ایک بہت بڑا آرٹ ہے، بہت بڑا فن ہے، اور ایسے انسان کی محبت لوگوں کے دلوں میں بے پناہ پیدا ہوتی ہے۔ یار یہ اتنا بڑا انسان لیکن گراؤنڈ ٹو ارتھ، بالکل ایک دم ایسا لگتا ہے جیسے کچھ ہے ہی نہیں۔ آپ زندگی میں دیکھیے گا، مجھے یاد ہے ابھی ہمارے فیملی ڈاکٹر ہیں جو اس وقت ہندوستان کے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، اور الحمدللہ جسلوک ہاسپٹل جو بامبے میں ہے اس کے ٹرسٹی بھی ہیں، اور 30 ایئر سے میں ان کے پاس ٹریٹمنٹ میرا کرواتا ہوں، میری فیملی بھی انہیں کے پاس ٹریٹمنٹ کرواتی ہے، اور فرینڈشپ جیسی پوزیشن ہے، گھر جیسی فرینڈشپ تو کیا کہیں گے، گھر جیسی پوزیشن ہے۔ میں ابھی میرا خیال ہے 2-3 ہفتے پہلے ان کے پاس گیا تھا، تو خود جسلوک ہاسپٹل کے ٹرسٹی اور بڑے بڑے منسٹر اور ایمبیسیڈر ان کے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے آتے ہیں۔ تو میں گیا تو مجھے کہنے لگے کہ یار شاکر بھائی، میرے کلاس میٹ بھی ہیں، شاکر بھائی میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ہوا ایسا کہ میں جسلوک کا ٹرسٹی ہوں اور مجھے تھوڑا سا آنکھ میں ہلکا سا پرابلم ہو رہا تھا، تو میں چپ چاپ جو ہے نا ایک ڈاکٹر کو دکھانے کی غرض سے میں چلا گیا جسلوک میں، حالانکہ اس کے سامنے ان کا ڈاکٹر ہاؤس کے اندر کلینک ہے، میں گیا، لیکن میں جو ہے اپنے تعلقات کو یوز کرنے کی بجائے اور اپنے منصب اور مقام کو سامنے رکھنے کی بجائے کیو کے اندر جو لوگ تھے نا میں ان کے ساتھ کھڑا رہ گیا، خاموشی سے کھڑا رہا، نمبر کا انتظار کرتا رہا۔ اتنے میں کچھ لوگوں نے دیکھا، دوڑ سر آپ یہاں پر، سر آپ یہاں پر، کرنی مجھے یہاں پر اس طرح سے کھڑا رہنا بھی اچھا لگتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اگر جاتے تو سر 1 منٹ، سر 2 منٹ، سر 3 منٹ، تھوڑا سا رکیے، ہو سکتا ہے، لیکن اس طرح سے کھڑے رہنے پر اسٹاف پورا دوڑ کے سر آپ ادھر کھڑے نہ رہے، آپ جلدی آ جائیں۔ اس کو میں ایک ایگزامپل کے ذریعے بتاؤں تو اور اچھی طرح سے آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ یہ سامنے اگر پانی کی بوتل پڑی، یہاں نہیں ہو، سامنے پانی کی بوتل ہے، میں اگر کسی سے کہوں کہ پانی کی بوتل دو، ہو سکتا ہے اس کے ایگو کو ہرٹ ہو، یار مجھے سب کے سامنے پانی مانگ، لیکن میں جیسے خاموشی سے یہاں سے اٹھوں پانی کی طرف بڑھوں گا، 2-4 لوگ بھاگیں گے پانی کا پکڑ، حضرت ہم دے رہے ہیں، حضرت ہم دے رہے ہیں۔ پتہ چلا جب آپ اپنے آپ کو بالکل چھوٹا سمجھنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دینا شروع کر دے گا۔ یہ مینٹلٹی بنائیں۔ اسی لیے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی گھر میں انٹر ہوتے تو آرڈر نہیں کرتے تھے کہ پانی لاؤ، ٹھنڈا لاؤ، یہ لاؤ، کچھ بھی نہیں، اپنا کام حضور اپنے ہاتھوں سے انجام دیتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، آپ لائف میں اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر کے دیکھیں، خود کو کچھ نہ سمجھیں، ایک آرڈینری انسان سمجھ کر اپنی روٹین کو ایک آرڈینری انسان جیسی آپ گزارنے لگیں، ہوں گے بہت کچھ، لیکن آپ کی لائف کا اثر انسان کی زندگی پر اتنا ہوگا کہ پہلے اگر آپ کی عزت کا گراف اتنا ہوگا نا تو آپ نارمل روٹین کے ساتھ آئیں گے تو آپ کی عزت کا گراف آسمان تک پہنچ جائے گا۔ اس کو ایک اور طریقے سے میں سمجھاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء شب معراج وہاں تک پہنچے جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن غریبوں کے ساتھ کھانا، غریبوں کے ساتھ بیٹھنا، غریبوں کے ساتھ اٹھنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نتیجہ کیا ہوا کہ پھر ان لوگوں کی سچویشن یہ ہوئی کہ حضور نے نہیں فرمایا کہ مجھ پر جان قربان کرو، وہ جان لٹانے کے لیے تیار ہو۔ تو آپ کبھی بھی اپنے ایمپلائی کے ساتھ کبھی بیٹھ کر، یار تم کو میرے ساتھ کھانا کھانا پڑے گا، کبھی آپ ایمپلائی کو کر کے دیکھیں، آپ کے گیٹ کیپر کو آپ کہیں کہ آج تجھے کھانا میرے ساتھ کھانا ہوگا، یا تیرے گھر سے جو تو کھانا لایا ہوگا نا میں اس کو تیرے ساتھ بیٹھ کر کے کھاؤں گا، خدا کی قسم وہ رات بھر آپ کے لیے دعائیں کرے گا، کہ کیا میرا سیٹ ہے، کیا مجھے میرا باس ملا ہے، یار ایسا باس تو مل نہیں سکتا۔ ہم ایگو سے تھوڑا سا باہر آ جائیں، یہ بہت ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔
تو सेकंड जो रुकावट है वो ईगो है, फर्स्ट है एंगर। तीसरी चीज जो हमारे लिए तरक्की में रुकावट है वो है क्लेम। हमेशा किसी न किसी पर इल्जाम, ये सारी चीजें क्लेम करना, किसी न किसी को जो है वो कुछ न कुछ शिकायत करना, यार यूं ऐसा यूं, ये करते रहना। आदमी रेगुलर शिकायत करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, एक एम्प्लॉई है आपके यहाँ, वो बहुत अच्छा कुछ काम किया, नहीं तो आज लेट आया था, अच्छा तू यहाँ क्यों बैठा हुआ है, अच्छा तू ये क्यों कर रहा है। अब दिन में आप 25 मरतबा उसको टोकेंगे ना, आपकी इज्जत नहीं रहेगी। ये क्लेम आपकी तरक्की में बहुत बड़ी रुकावट है। तो अब इसकी जगह पर क्या करना चाहिए? इनकरेज करना चाहिए, उसकी हौसला अफजाई करना चाहिए। देख बेटा तो आया है ना आज लेट, कल मत आना, प्यार से ख्याल रख बेटा, थोड़ा सा टाइम था। आप देखिए, मैं सिर्फ तैदी से नेमत की खातिर बताता हूँ, मेरे यहाँ बॉम्बे में जितने भी मेरे इंस्टीट्यूट, मुंबई की बात कर रहा हूँ, जो बराबर मेरी निगरानी, यहाँ पर भी सब अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं हिंदुस्तान भर के अंदर। मेरे यहाँ जो एक बार ज्वाइंट होता है वो निकलने का नाम ही नहीं लेता, बिल्कुल नहीं। क्योंकि देखिए याद रखिए, दो चीजों को आपको ख्याल रखना है एम्प्लॉई के सिलसिले में। दो चीजों को, हम उलमा को एम्प्लॉय नहीं समझते, उन्हें टीचर समझते हैं, लेकिन एक जनरल वर्ड के एतबार से कि जो आपके अंडर में काम करते हैं, उनको आप दो चीज दीजिए। नंबर 1 रिस्पेक्ट, नंबर 2 उनकी जरूरत पूरी कीजिए। आप उनको रिस्पेक्ट देंगे और उनकी जरूरत पूरी करेंगे, वो कभी आपके पास से नहीं जाएंगे और हमेशा आपका रिस्पेक्ट करेंगे। तो हमेशा क्लेम करना, हमेशा क्लेम करना, हमेशा क्लेम करना, ये भी तरक्की के अंदर बहुत बड़ी रुकावट है, बहुत बड़ी रुकावट है। इसी के साथ साथ आप देखें, चौथी चीज की तरफ अगर हम आए तो ब्लेम। ये काम तेरी वजह से खराब हुआ, तुझे कुछ आता नहीं है। ये भी वो चीज है जो इंसान की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट बनता है। एक इंसान को खुद क्लेम और ब्लेम से बचने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, जैसा कि मैंने हदीस मुबारका में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इरशाद गिरामी आपकी समाअतों के हवाले किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन जद वजद, जिसने कोशिश की उसने पा लिया। तो हम ब्लेम करने की बजाय, एक्सक्यूज पैदा करने की बजाय, क्लेम करने की बजाय, हम बेहतर से बेहतर की कोशिश करें। इंशाअल्लाह लजीम आप देखेंगे कि आप जो ग्रोथ करना चाहते हैं, जो तरक्की करना चाहते हैं, आप तरक्की की तरफ इंशाअल्लाह गामजन हो जाएंगे। ये होता तो ऐसा होता, ये होता तो ऐसा होता, ये होता तो ऐसा होता, ये सब खत्म हमने करना है। और जब कुरान ने कह दिया वअलैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान को नहीं मिलता मगर वही जिसकी वो कोशिश करे। वअन्न सअयहु सौफ युरा, और जो वो कोशिश करेगा उसकी कोशिश का बदला उसे दिखाया जाएगा। तो ये तो कुरान का फैसला है। हम जो है ब्लेम, तेरी वजह से ये काम खराब हुआ, यूं हुआ, ये सब चीजें हमारी लाइफ में से हमको निकालनी होंगी। और जब तक के हम इन चीजों से अपने रिश्ते को नहीं तोड़ेंगे, उस वक्त तक हम ग्रोथ नहीं कर सकते, तरक्की नहीं कर सकते। इसी के साथ साथ सोच, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया, उसको बिल्कुल साफ सुथरी बनाइए। तरक्की में एक सबसे बड़ी रुकावट जो है ना, वो ये भी है कि इंसान की सोच नेगेटिव होती है। अब इसको नेगेटिव सोच को मैं आपको बताऊं, किसी को नीचा दिखाना, किसी का धंधा खराब करना, किसी की वैल्यू खराब करना, ये सारी चीजें वो हैं कि अगर ये थॉट किसी के जहन के अंदर बैठ जाए, ये थिंकिंग किसी की बन जाए, तो ये उसकी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। इसीलिए फरमाया गया, भला चाहो भला होगा, भला चाहो भला होगा।
آپ کسی کی ترقی کے سلسلے میں، یہاں میں بڑی پیاری حدیث آپ کو میں سناتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے تھے. دوران خطاب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص سب سے آخر میں آئے گا اور سب سے پہلے چلا جائے گا. جس نے اسے دیکھا اس نے جنتی کو دیکھا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اینڈ میں بیٹھے ہوئے تھے. اب وہ بار بار دیکھ رہے تھے کہ کون لاسٹ میں آتا ہے اور پہلے چلا جاتا ہے. ایک صحابی آئے، اینڈ میں بیٹھے، محفل ختم ہوئی، فوراً سب سے پہلے نکل گئے. انہوں نے ان کو بالکل مارک کر لیا، ٹارگٹ بالکل ہاں یہی. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل دوبارہ سجی. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا، ایک شخص آئے گا آخر میں بیٹھے گا اور محفل کے اختتام پر سب سے پہلے چلا جائے گا. جس نے اسے دیکھا اس نے جنتی کو دیکھا. حضرت عبداللہ ابن عمر نے دیکھا کہ وہ محفل میں بھی وہی لاسٹ میں آئے اور پہلے چلے گئے. تو اس طرح سے 3 مرتبہ محفل میں وہ لاسٹ میں آئے اور پہلے چلے گئے، اور تینوں مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. اب جب وہ جانے لگے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس صحابی سے عرض کیا کہ یار میں تمہارا یہاں مہمان بننا چاہتا ہوں. تو خوش ہو گئے. اور ویسے بھی آج بھی میں آپ کو بتاؤں، عربوں کی مہمانی بڑی زبردست ہوتی، بڑی زبردست. آج مدینے میں چلے جائیے، ننھے ننھے بچے دسترخوان پر افطار کے لیے رمضان کے اندر آپ کو کھینچتے نظر آئے. بڑی مشہور ہے. تو خوش ہو کے کہا یار بالکل ویلکم، آپ میرے گھر آئیں، بہت خوشی کی بات ہے، آئیے. گئے. اب مہمان تھے تو مہمان کے ساتھ کھانا، مہمان کے ساتھ رہنا، اور رات کو مہمان کے ساتھ سونا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے جانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ ان میں ایسی کیا چیز ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے اسے دیکھا جنتی کو دیکھا. اب وہ 3 دن 3 رات ان کے ساتھ رہے تو عبادت کے معاملے میں ان سے بہتر دوسروں کو دیکھا تھا انہوں نے. تو کوئی ایسی خاص چیز انہوں نے نہیں دیکھی. 3 دن کمپلیٹ ہوئے، اس لیے کہ سنت کے اعتبار سے کسی کا مہمان آپ 3 دن بن سکتے ہیں، اور مہمان کا جو حق شریعت کے اندر رکھا گیا ہے وہ 3 روز کے لیے. اگر کوئی زیادہ رہتا ہے اور کوئی ان کی خاطر تواضع کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، تو یہ ثواب کے اندر شامل ہوگا. تو 3 دن ختم ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ یار مجھے اجازت تو میں جا رہا ہوں. کہا بہت اچھا، ٹھیک ہے. پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان سے پوچھتے ہیں کہ یار میں نے تمہاری 3 دنوں رات کو دیکھا، کیا یہی تمہاری لائف ہے، یہی ریگولر تمہاری روٹین؟ بولے ہاں میری یہی روٹین ہے. جو تم نے دیکھا ایسا نہیں کہ کوئی اسپیشل میں تمہارے جانے کے بعد کوئی الگ کچھ کرتا ہوں، نہیں. یہی مختصر رات کی عبادت ہے، یہی دن میں وقت گزارنا ہے، یہی ساری چیزیں بس جو تم نے دیکھا. تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ تم یہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو پھر انہوں نے بتایا کہ وجہ یہ ہے کہ تمہارے آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک شخص آئے گا سب سے آخر میں بیٹھے گا اور محفل کے ختم ہوتے ہی پہلے چلا جائے گا. جس نے اسے دیکھا اس نے جنتی کو دیکھا. اور تینوں مرتبہ تم ہی آئے تو میں نے سوچا کہ ذرا معلوم تو کروں، دیکھوں تو صحیح کہ تم کرتے کیا ہو کہ جس کی وجہ سے حضور نے یہ فرمایا. تو اس لیے میں 3 دن تمہارا مہمان بنا. اب وہ صحابی کہتے تم نے جو دیکھا نا وہی میں کرتا ہوں، کہ مجھے نہیں معلوم کہ حضور نے ایسا کیوں فرمایا، پھر بھی میں سوچتا ہوں. کچھ دیر سوچ کر کے انہوں نے کہا، اب سن لیجئے، اس کو ذہن میں محفوظ کر لیجیے. انہوں نے کہا میری ایک عادت ہے، شاید ہو سکتا ہے حضور نے اس لیے کہا ہو، میری ایک عادت ہے کسی مسلمان کو خوش دیکھتا ہوں نا تو میں دعا کرتا ہوں اللہ اسے اور خوشیاں عطا فرما. بس اس وجہ سے حضور نے فرمایا. خدا کی قسم میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں یہ آرٹ اگر مسلمانوں کے اندر آ گیا نا تو کوئی مسلمان دکھی نظر نہیں آئے، اس کی ترقی میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی. ہمیں کھا گئے اپنوں نے ہی، اپنے ہی ہم کو کھا گئے، کوئی غیر نہیں کھایا ہے. حقیقی بھائی اپنے بھائی کی ترقی نہیں دیکھ پاتا.
اس حد تک حسد کی آگ میں ہم جل رہے ہیں، کہاں سے ترقی ملے گی؟ ہم نے اگر کسی کو 12 روپے کہہ دیا تو وہ جا کے 10 بول دیتا ہے، یہ ہمارا حال بن چکا ہے، اور ہم تلاش کرتے کہ ترقی کریں۔ میں الحمدللہ سال میں 1-2 بار امریکہ اللہ جانے کی توفیق عطا فرماتا ہے، دین کے کام کی غرض سے جاتا ہوں، UK جاتا ہوں۔ آج بھی میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، آپ خود جا کر کے دنیا میں کہیں بھی دیکھ لیجئے، ایک ہی آئٹم کی 10 یہودیوں کی شاپ ہوگی، کسی یہودی کی شاپ کے اندر آپ کو ڈفرنٹ ریٹ نہیں ملے گا، سنگل ریٹ ملے گا، لینا ہو تو لو۔ یہ نہیں کہ ادھر گیا ایسے کر کے، نہیں، ہمارے یہاں تو یہ سب چیزیں ہو رہی، سجدے اپنی جگہ پر، تلاوت اپنی جگہ پر، روزے اپنی جگہ پر، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اس کی فضیلتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ ساری جو رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں کو دور نہیں کریں گے تو سجدوں کا فائدہ نظر کہاں سے آئے گا؟ تو اپنے گروتھ کے اندر، اپنی ترقی میں ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ اور آخری بات، کبھی بھی مایوس نہ ہو، یہ ایک سب سے بڑا جو ہے نا وہ مائنس پوائنٹ ہے اسٹوڈنٹس کی پوزیشن۔ مجھے یاد ہے کہ ایک سفر میں حضور مفکر اسلام اور ہم اور ایک نوجوان کو، پہلے میں کوشش کرتا تھا کہ 1-2 لوگوں کو اپنے ساتھ رکھوں یوتھ میں سے اور کہیں لے کر کے چلوں، اور راستے میں پھر ان کی ذہن سازی کروں، ان کو کچھ سمجھاؤں، اور ایک کمپنی بھی ہو جاتی تھی۔ اور اب تھوڑا سا مطلب ایج ہو گئی ہے تو چاہتا ہوں جو کچھ تھوڑا سا سکون ملے، ذہنی سکون ملے، تو اب اتنا وہ نہیں ہو پاتا۔ تو میں حضور مفکر اسلام کے ساتھ تھا، اور ایک نوجوان بچہ بھی ہمارے ساتھ تھا جس کو 3 مرتبہ کیٹی لگ چکی تھی۔ اب آپ دیکھیے حضور مفکر اسلام نے اس سے پوچھا، TY کا اسٹوڈنٹ تھا وہ، اس سے حضور مفکر اسلام نے پوچھا کیا پھر حضرت میں ڈراپ آؤٹ چھوڑ دی میں نے پڑھائی، کیوں؟ حضرت وہ TY میں کیٹی لگی تھی۔ تو حضرت نے بڑی پیاری بات فرمائی تھی، ارشاد فرمایا تھا، گرتے گرتے ہی چلنا سیکھ جاتا ہے آدمی، آپ ہمت نہ ہاریں، آپ پھر ٹرائی کریں، آپ ہمت نہ ہاریں۔ کچھ اس انداز سے انہوں نے کہا تھا کہ اس نوجوان کے دماغ کے اندر، دل کے اندر حضرت کی بات اثر کر گئی، اور پھر اس نے پڑھائی شروع کی اور کلیئر کیا اس نے، اور الحمدللہ گریجویشن ہو۔ تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہمت نہ ہاریں۔ آپ میں سے بہت سارے یہاں ہمارے حضرات موجود ہیں، مجھے یاد ہے کہ میں اسی ہبلی کی سرزمین پر جب فرسٹ ٹائم میں حاضر ہوا تھا تو کس طریقے سے حاضر، میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ہبلی میں دارالعلوم قائم ہوگا، ہبلی میں اسکول قائم ہوگا، ہبلی کے اندر مرکز بنے گا، ہبلی میں یہ ہوگا، ہبلی میں یہ ہوگا، نہیں، لیکن الحمدللہ ایک ڈریم تھا کہ مجھے کرنا ہے، اور میری کوشش اللہ عز و جل کے فضل سے، اس کے کرم سے، اس کی توفیق سے میں کوشش کرتا ہوں کہ کہیں بھی جا کر صرف تقریر کر کے نہ چلا آؤں، جہاں بھی جاؤں تقریر کے ساتھ ساتھ وہاں پر ذہن سازی کر کے وہاں پر انسٹیٹیوٹ قائم کرنے کا جذبہ لوگوں کے اندر پیدا کروں، یہ میری ایک مینٹلٹی ہے۔ اور الحمدللہ آج مجھے اتنی مسرت ہوتی ہے جب یہاں میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں حافظ بنتے ہوئے، عالم بنتے ہوئے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان بچوں کو جو اسکول کے اندر پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ جہاں جہاں سے ہمیں ڈسا جا رہا ہے اور ہمارے کیریکٹر کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے، ہم ان ساری چیزوں کو جب تک کہ بند نہیں کریں گے ہماری نسلوں میں سدھار نہیں آ سکتا۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی جو گروتھ کے اندر ہمارے لیے رکاوٹیں بنتی ہیں، فیملی لائف میں، فرینڈشپ کی لائف کے اندر، ہر لائف کے اندر آپ ان 6 چیزوں کو اپنی لائف کے اندر سے نکال دیجئے، اور مایوسی کا جہاں تک مسئلہ ہے کبھی بھی زندگی میں مایوس مت ہوئیے، اس لیے کہ مایوسی کفر ہے۔ آپ محنت کیجئے، مشقت کیجئے، کوشش کیجئے، نتیجہ انشاءاللہ العظیم اللہ پر چھوڑ دیجئے، اور اللہ عز و جل نے واضح طور پر فرما دیا، میرے بندے اگر تم مجھ پر بھروسہ کر لینا تو پھر میں تیرے لیے کافی ہوں، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ کسی پر بھروسہ کریں گے، جیسے مثال کے طور پر ہم آرگنائزیشن چلاتے ہیں، ہم کیا چلاتے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کام لے رہا ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو ایک دم اچھے ڈونر ہوتے ہیں، اور ہمارا ٹرسٹ ان کے اوپر ہو جاتا ہے کہ یار ان کی طرف سے تو سال میں ہم کو اتنا ہی ملنا ہے، اور ملے گا ڈیفینیٹ،
لیکن ہو سکتا ہے ان کی عمر کم ہو اور وہ اس دنیا سے چلے جائیں، تو ہم ہو گئی، اب کیسے کریں گے؟ تو قرآن کہتا ہے ایسے پر امید رکھو جس کو موت آنی ہی نہیں۔ تو فرمایا وَتَوَكَّلَ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس اللہ پر بھروسہ کرو جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی مرنے والا ہے ہی نہیں۔ اور جب اللہ پر بھروسہ کر لیں تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو لائف میں کسی بھی فیلڈ کے اندر، کسی بھی سیکٹر کے اندر آپ مایوس نہ ہو، ہمت ہار کر کے نہ بیٹھیں، آپ اللہ پر بھروسہ کر کے قدم بڑھائیں، کامیابی اللہ عز و جل کے دست قدرت میں ہے۔ اور خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جد وجد، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو، اور رب قدیر جل جلالہ جو کچھ میں نے عرض کیا اس پر مجھے سب سے پہلے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں کہ ہمارے یہاں ہبلی کے کریم لوگ اس وقت یہاں پر حاضر ہیں جو اپنے اپنے فیلڈ کے اندر نمائندگی کرتے ہیں اور مقام و مرتبہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب پر کرم کی نظر فرمائے، ہمیں اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اللہ عز و جل کے بندوں کی خدمات کی بھی توفیق عطا فرمائے، قوم کو ترقی کی طرف لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہماری یہاں پر ایس ٹی آئی امید کے نام سے ایک اسٹرانگ ونگ تیار ہو گئی ہے جس میں الحمدللہ سی ربانی صاحب اور دوسرے حضرات موجود ہیں۔ آپ میں سے جو بھی جڑنا چاہیں ضرور جڑیں، اور ہم سب مل کر کے کوشش کریں کہ اپنی قوم کو ترقی کی طرف لے جائیں، اور جو آئیڈینٹی ہماری بنی ہے اس آئیڈینٹی، خراب آئیڈینٹی جو ہے اس کو ختم کر کے ایک ایسی آئیڈینٹی اپنی قوم کی بنائیں کہ جب بھی مسلمان کا نام سامنے آئے تو لوگ سوچیں کہ وہ بہت دیانتدار ہوگا، بہت اچھا انسان ہوگا۔ بس ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے تو عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ دو یہودی ایک راستے سے جا رہے تھے، راستے میں ایک بڑا پتھر پڑا ہوا تھا، دونوں یہودی آپس میں بات کرتے ہیں اتنا بڑا پتھر راستے میں پڑا ہے، کسی کو ٹھوکر لگے گی تو گر جائے گا۔ تو دوسرا یہودی کہتا ہے شاید کوئی مسلمان یہاں سے نہیں گزرا، اگر مسلمان گزرا ہوتا تو یہ پتھر ہٹا دیتا۔ یہ ہماری آئیڈینٹی تھی، یہ ہماری پہچان تھی، ہمیں وہ پہچان پھر سے لانے کی کوشش کرنی ہے۔ آج سے اسٹیپ اٹھائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری نسلوں تک ہمارا مقصد پورا ہو جائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔